अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, बहुत सारा रोने पिटने चीखने के बाद बिलाखिर हम ग्राउंड के अंदर उतर गए हैं और ग्राउंड के अंदर जब उतरे हैं तो वही वाला रेफरी है, वही वाला मैच रेफरी है जिसके लिए हमने इतना बड़ा रोला डाला, पूरी दुनिया में वबाला खड़ा कर दिया। हम रोए चीखे, हमारी किसी ने नहीं सुनी, लेकिन बहरहाल एक फैसला हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ग्राउंड में उतरी है। बहरहाल क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले नाज़रीन एक ड्रामा हुआ है, वो ड्रामा भी आपके सामने डिस्क्लोज करते हैं, आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू की है, बड़ी सख्त गुफ्तगू और बातचीत की है और इमरान खान ने कहा कि कब्रें खोद दो, कब्रें खोद देने की बातचीत की है। फिर शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए। नाज़रीन, शहबाज साहब खुद हैरान हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये किस लेवल का प्रोटोकॉल मुझे दे रहे हैं। यानी शहबाज साहब ने खुद शीशे में जाकर 2-3 दफा शीशे को ऐसे टच करके देखा, ऐसे करके देखा, भाई मैं ट्रंप हूं, मैं कौन हूं। तो फिर उन्हें बताया गया कि आप शहबाज शरीफ साहब ही हैं। तो ये क्या हो रहा है सऊदी अरब के अंदर, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही अफसोसनाक खबर नाज़रीन, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट मोहतरम काशिफ अब्बासी साहब, दहाइयों का नाज़रीन इनका तजुर्बा है, हाईली क्वालिफाइड मोस्ट रेप्यूटेड पाकिस्तान की टेलीविजन पर्सनैलिटी, एक इंतहाई हम्बल इंसान, दिलेर बहादुर गैरतमंद मोहतरम काशिफ अब्बासी साहब। इन्हें नाज़रीन पहले ARY न्यूज से ऑफ एयर करवाया गया। उस दिन करवाया गया जब काशिफ अब्बासी साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर वो रिपोर्ट रखी जो कि फैफिन की रिपोर्ट थी। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के पता नहीं कितने ज्यादा वो 100 से प्लस नए तरीके से जो मुतारिफ करवाए गए थे धांधली के। काशिफ अब्बासी ने कहा कि ये धांधली नहीं है, ये धांधला हुआ है। धांधला अल्फाज निकलने थे कि काशिफ अब्बासी साहब के साथ धांधला करके उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। फिर नाज़रीन काशिफ अब्बासी साहब के कुछ अरसे बाद ट्वीट आता है जब हमने इंडिया को फेंटा लगाया, उनके जहाज गिराए, कि काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि भाई मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा था, मैं घूमना फिरना चाह रहा था, चूंकि नौकरी है नहीं, काम काज है नहीं, तो मैंने सोचा कोई दुनिया देख कर आऊं, कोई बाहर जाऊं, घूम फिर कर आऊं, लेकिन मेरा नाम नो फ्लाई लिस्ट के अंदर डाला गया है। और अब काशिफ अब्बासी साहब अभी से चंद घंटे पहले नाज़रीन ट्वीट करते हैं, माई वाइफ वेंट टू द बैंक टू ऑपरेट हर अकाउंट टुडे एंड शी वाज टोल्ड इट्स फ्रोजन एज पर द FIA ऑर्डर्स। वो कह रही हैं कि जो मेरी मिसेज है महर बुखारी साहब, अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, अच्छा ये महर बुखारी साहब हो या काशिफ अब्बासी साहब हो, नाज़रीन ये दहाइयों का तजुर्बा है, ये एक बैनुल अक़वामी स्टैचर के जर्नलिस्ट हैं और इनकी एक पहचान है, इनकी रेप्यूट है, ये क्वालिफाइड लोग हैं और ये इनके साथ हो रहा है। तो फिर अंदाजा लगा लें नाज़रीन, आम पाकिस्तानी के साथ या हमारे साथ या आम लोगों के साथ हम यानी क्या होता होगा, किस तरीके से उन्हें डील किया जा रहा होगा। वो कह रही महर बुखारी साहब जब जाती हैं तो उन्हें पता चला कि जनाब FIA ने उनके जो अकाउंट से उन्हें भी फ्रीज कर दिया है। अच्छा यही काम समीना पाशा साहब के साथ हुआ, यही काम शाकिर अमान साहब के साथ हुआ और कोई नोटिस नहीं आ रहा, कोई नहीं बुलाया जा रहा, कोई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं होती, बस डायरेक्ट बंदा जाता है, ATM डालता है और पता चलता है कि भाई आपके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। वो कहते हैं माई नेम इज ऑन ब्लॉक नो फ्लाई लिस्ट फॉर मंथ्स, मेरा नाम यानी मैं मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, दिस इज अबसर्ड, हैव वी लॉस्ट आवर सिटीजनशिप राइट्स इन दिस कंट्री। ये बड़ा सख्त सवाल है काशिफ अब्बासी का कि हैव वी लॉस्ट आवर सिटीजनशिप राइट्स इन दिस कंट्री, क्या हमारे शहरी होने के नाते इस मुल्क के अंदर जो बुनियादी हुकूक हैं क्या हमें उनसे महरूम कर दिया गया है। यस काशिफ अब्बासी साहब, सैडली सेइंग, बहुत परेशानी के साथ, आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, ऐसा ही है काशिफ अब्बासी साहब। इस मुल्क के अंदर वोटिंग राइट छीन लिया गया, इस मुल्क के अंदर कोई कानूनी प्रोटेक्शन नहीं है, इस मुल्क के अंदर आपके पास कोई राइट अब बचा नहीं है। तो काशिफ अब्बासी नाज़रीन प्रोमिनेंट पाकिस्तान का दहाइयों पर मबनी तजुर्बे वाला जर्नलिस्ट, जिसका इन्फ्लुएंस है, जो जहां पर जाता है लोग खड़े होकर देखते हैं काशिफ अब्बासी आ गया है, वो काशिफ अब्बासी साहब आज ट्वीट कर रहे हैं कि हैव वी लॉस्ट आवर सिटीजनशिप राइट्स इन दिस कंट्री, क्या हमारे शहरी होने के हुकूक इस मुल्क के अंदर मुअत्तल कर दिए गए। तो कोई क्यों नहीं है जो काशिफ अब्बासी से आपको बता सके कि सर पिछले सालों से ये मुअत्तल है, पिछले कई सालों से ये सर राइट्स मुअत्तल है, और यही तो रोना है, यही तो पिटना है। और जिस तरीके से नाज़रीन अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं, ये बेसिक राइट्स की वायलेशन है और ये इस मुल्क के इतने बड़े जय्यद और प्रोमिनेंट जर्नलिस्टों के साथ किया। समीना पाशा साहबा का हमने मेरी उनसे बातचीत हुई थी, वो ये कह रही थी कि भाई मेरे वालिद की सर्जरी थी, ये वो टाइम था जब मुझे पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत, या किसी को भी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, अब्बे का ऑपरेशन हो रहा है, अब्बा ऑपरेट हो रहा है, मैं ATM यूज करने के लिए गई, अकाउंट कार्ड स्वाइप करती हूं तो आगे से जवाब आता है कि नाम नहीं, आपके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। यानी इस मुल्क के अंदर राइट टू ट्रैवल नहीं है, इस मुल्क के अंदर आप अपनी मईशत अपने तरीके से नहीं चला सकते, वो फ्रीज कर दी जाती है। बोलने की आज़ादी नहीं है, काशिफ अब्बासी की पहले बोलने की आज़ादी छीनी गई, फिर ये सब कुछ है नाज़रीन जो कि काशिफ अब्बासी साहब के साथ हो चुका है। इट्स वेरी वेरी सैड कि बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ ये सब सलूक किया जा रहा है। अब नाज़रीन पाकिस्तानी क्रिकेट की तरफ आते हैं। ओके, मोहसिन नकवी साहब ने ये खड़े होकर ये कहा कि रोला डाल दिया कि भाई हमारे साथ इंडियंस ने इस्लाम नहीं किया। अच्छा देखें, एक तो बात यह है कि भाई इंडियन टुच्चे यानी इस्लाम ना करें, आपने इस्लाम करना क्यों था? मैं सच बताऊं तो मेरे साथ ऐसे इस्लाम करते तो मैं इस्लाम करता ही ना।
میں جا یار اپنا کام کر جا کے رافیل کی لاشیں ڈھونڈ لٹرلی. تو آپ نے سلام کرنا کیوں تھا؟ ایک تو یہ کیا جا رہا ہے کہ ناظرین جو سلام نہیں کیا ریفری کو یہ نکال دیں, ہم ریفری کو نکلوانے لگے, یہ کرنے لگے, وہ کرنے والے, ہم ایشیا کپ کا بائیک آؤٹ کرنے لگے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے, دنیا کو بھی پتا تھا, آپ صرف ایک ڈرامہ لگا رہے تھے, اور وہ ڈرامہ اس لیے تھا آپ کی کرکٹ ٹیم کی بین الاقوامی سٹیچر کی پرفارمنس ہی نہیں ہے, آپ کی کرکٹ کا وہ معیار ہی نہیں ہے, آپ کے کھلاڑیوں کے موڈے یہ نیچے گرے ہوئے ہیں, وہ ٹک ٹک رکشا ٹیم ہے, یعنی ان کے اندر وہ تپڑ ہی نہیں ہے, کنڈا ہی نہیں ہے, ان کے بیٹ ایسے لگ رہے ہیں ناظرین گیلے ہیں, ان کے بیٹ بھاری ہیں, پتہ نہیں کون سی لکڑ لگتی ہے, فل سالٹ مارتا ہے ناظرین, اینج کرتا ہے, وہ گئی بال کدھر چلی جاتی, یہ پورا کر کے مار رہے ہیں, لیکن شاٹ ہے کہ جو کہ لگ کے نہیں دے رہا. فخر زمان پورا زور لگا رہا ہے, پورا زور لگا رہا ہے, بھی آغا سلمان بھی لگا رہا تھا, پال ہی نہیں جا رہا. آپ کی ٹیم کی ماڈرن ڈے کیپیسٹی نہیں ہے بھائی, یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں, یہ سہمے ہوئے لوگ ہیں, یا تو یہ پرچی کے اوپر آئے ہیں, یا انہیں ڈر خوف یہ ہے کہ جناب ان کے پیچھے کوئی سفارش ہے اور وہ انہیں ہٹا دے گی, پتہ نہیں کیا ہے, لیکن یہ ڈرے ہوئے ہیں, یعنی سم تھنگ ہے جو کہ مس ہے. اب ایک کام انہوں نے اچھا یہ کیا محسن نقوی صاحب نے کہ انہوں نے رمیز راجہ صاحب کو بلایا, انہوں نے نجم سیٹھی صاحب کو بلایا, اور رمیز راجہ نے بڑی کلیئرلی کہا کہ بھائی کو حل نکالیں, ہم نے گیم کھیلنی, ہم نے کرکٹ کھیلنی, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب گیم کھیلے بغیر جا چلے جائیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, کرکٹ رہنی چاہیے. تو اس کے بعد بہرحال یہ کہا گیا کہ جو میچ ریفری ہیں انہوں نے آ کر معافی مانگی ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم سے, محسن نقوی صاحب سے, مینیجر سے, سب سے معافی مانگی ہے. سو دیٹس ہاؤ ہم گیم کھیل رہے ہیں, اور یہ گیم ہونی چاہیے. ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ معافی مانگی ہے یا نہیں مانگی, لیکن اگر آ کر پریس کانفرنس میں رمیز راجہ صاحب بات چیت کر رہے ہیں کہ معافی مانگی گئی ہے, تو اس کے اندر یقینی طور پر باتیں ٹھیک ہوں گی. اچھا, رمیز راجہ صاحب کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ جذباتی فیصلہ نہیں ہوا, اب ہماری کرکٹ ٹیم کہانی کو آگے لے کر جائے گی, ہمیں فیلڈ میں بتانا ہے کہ ہم کتنی بڑی قوم ہیں. معافی مانگ لی گئی ہے, جو کہ اچھی بات ہے, تو معافی باقاعدہ مانگ لی گئی ہے, اور جو میچ ریفری انہوں نے آ کر معافی مانگی ہے, اور اس کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم ابھی میچ کھیل رہی ہے, یو اے ای سے کھیل رہی ہے, اور اس کے بعد 21 کو انڈیا کے ساتھ میچ ہونا ہے. انڈیا کو یعنی انہیں فری کریں منڈی, انہیں کوئی جا کر یہ بتا دے کہ بھائی ایک دفعہ پڑ جاؤ انڈیا کو, یعنی ہار جیت ہوگی ناظرین, ہم ہاریں گے, ان کا لیول آف گیم ہی بہت اوپر ہے, جو ان کی پرسنالٹیز ہیں, یعنی وہ آپ دیکھیں ہاردک پانڈیا کو بندے کی آنکھیں بند ہوتی, آپ ان کے دوبے شوبے کو دیکھیں, تلک ورما کو دیکھیں, وہ الگ, وہ اپنے آپ میں کوئی الگ شخصیت ہے, اپنے آپ میں وہ پوری کی پوری گیم ہے, ہر بندے کا الگ انداز ہے, ہر بندہ ایک فلمی ہیرو کی طرح وہاں پر کھڑا ہوتا ہے. گل کو آپ دیکھیں, ایوری بڈی, اب جو ابھیشیک شرما آتا ہے پڑ جاتا آتے ہی, یعنی اس بندے کو صرف ایک ہی بات پتا ہے کہ یہ بالر ہے اور میں نے اسے ادھیڑنا ہے, دیٹس اٹ. تو ایک فلیور آپ کو نظر آتا ہے, ایک مزہ آتا ہے آپ کو گیم دیکھتے ہوئے. ہم ان کے لیول کے نہیں ہیں, لیکن ناظرین ٹکرائیں, لڑ پڑیں, کود پڑیں گراؤنڈ کے اندر, جو بھی اس کے بعد ہوتا ہے چلیں وہ بعد کی بات. ناظرین اب عمران خان صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور ساتھ علیمہ خان صاحبہ نے بھی کچھ ایک رپورٹ کیا ہے. پھر خان صاحب نے ڈائریکٹلی علیمہ خان صاحبہ کے مطابق پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو بھی مخاطب کیا ہے. لیکن اس سے پہلے ناظرین شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے ہیں. اب یہ بڑی حیرت کی بات ہے ناظرین, اچھی بات ہے, پاکستان کے لیے اچھی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو طیارہ ہے وہ ہواؤں میں تھا, تو جو سعودی عرب کے لڑاکا طیارے تھے 5, انہوں نے شہباز شریف صاحب کے جہاز کو حصار میں لے لیا. اب ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کو ناظرین کو خطرہ تو ہے نہیں, یعنی شہباز شریف صاحب کو کس سے خطرہ ہونا ہے, شہباز صاحب کو, اور مجھے تو کسی سے خطرہ نہیں, ہمیں تو کیا ہو جانا ہے. تو ناظرین شہباز صاحب کو جنگی طیاروں نے حصار میں لے لیا, یہ ایک پروٹوکول ہے, اور یہ ایک VVIP پروٹوکول ہے. اس کے بعد شہباز صاحب جب لینڈ کرتے ہیں تو سعودی عرب کے ایئرپورٹ پر 21 توپوں کی سلامی اور فوجی دستے کی سلامی, یہ سلامی سے شہباز صاحب کا استقبال کیا گیا. اب ناظرین آپ خود ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں. سر آپ کی عزت ہوئی ہے, ہماری عزت ہے, آپ جیسے بھی آئیں ہماری عزت ہوئی ہے, لیکن آپ خود سوچیں ناظرین کہ کیا واقعتاً شہباز شریف صاحب یہ جنگی جہازوں کا پروٹوکول, پھر 21 توپوں کا پروٹوکول, پھر آرمی فوجی دستے کا پروٹوکول, کیا یہ ڈیزرو کرتے تھے ایک ایسے ٹائم میں جب کامن ویلتھ کی رپورٹ بھی موجود ہے, اور ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی معیشت کرپل کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودیز یا شیخ پاکستان سے کچھ چاہ رہے ہیں. کیا یہ معاملہ پارلیمان کے اندر آئے گا؟ چونکہ ظاہر ہے شیخ اس وقت ناظرین سیکیورٹی وائز والنریبل ہو گئے ہیں, ان کا تکیہ تھا امریکہ کے اوپر, لیکن امریکہ کے کانسنٹ کے ساتھ ان کے ایک پرم ترین ملک کے اوپر اٹیک ہوا, حملہ کیا, اور ان کے گھر کے اندر انہیں مارا گیا ہے. لہذا شیخ شدید ترین والنریبل ہیں, اور وہ سیکیورٹی اس وقت چاہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے. تو پاکستان سے وہ کیا چاہ رہے ہیں یہ بھی کھل کر سامنے آئے گا, لیکن جو پروٹوکول دیا گیا, اچھا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں, جو پروٹوکول دیا گیا یہ غیر معمولی ہے, لیٹس سی اس میں سے کیا نکلتا ہے. علیمہ خان صاحب نے ناظرین کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. عمران خان کی ایک مرتبہ پھر سخت تنقید, یہ شاکر روان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں. عمران خان نے کہا, اب علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں
کہ جنرل یحییٰ خان نے فوج کا کاندھا استعمال کر کے اپنے اقتدار کو 10 سال تک کھینچنے کے لیے ظلم کا نظام قائم کیا، جس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا۔ پھر وہ فیلڈ مارشل صاحب کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر آپ کو فوج نے الیکٹ نہیں کیا ہے، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ فوج کا کاندھا استعمال کر کے 10 سال تک بیٹھیں گے، تو پہلے ملک کے حالات پر فوکس کریں کہ آپ نے ایک اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے ملک کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ آپ نے 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کروایا تاکہ پی ٹی آئی کو کریش کر سکیں، پھر الیکشن میں عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تو آپ نے ووٹ چوری کروا کر مینڈیٹ سزا یافتہ مجرموں کو دے دیا۔ آپ نے میڈیا سے آزادی چھین لی، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آپ نے ججز کو سرکاری محکمہ بنا دیا اور ججز کو کنٹرول کر لیا۔ آپ نے جمہوریت ختم کر دی ہے، آپ نے رول آف لا ختم کر دیا ہے، آپ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ظلم کی داستان قائم کر دی ہے، اور اس کے نتیجے میں بیرونی انویسٹمنٹ آنا بند ہو گئی ہے، اور پچھلے 3 سالوں میں آپ نے ملک پر قرضہ دگنا کر دیا ہے۔ یہ خان نے گفتگو کی ہے۔ پھر ناظرین، عمران خان اپنی پارٹی کے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی بڑی کلیئر گفتگو ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، ہمارے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی کی گئی، ہماری خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ پاکستان میں اس دور میں باہر سے سب سے کم، یعنی 1971-72 کے بعد سب سے کم سرمایہ کاری پاکستان کے اندر ہوئی ہے۔ ہم نے بات چیت کے ذریعے ہر راستہ اپنایا۔ پارٹی لیڈرشپ کو کہتا ہوں اب وقت ہے اصل اپوزیشن کا کردار ادا کریں، اگر صحیح اپوزیشن نہ کی تو آپ اپنی سیاسی قبریں کھود دیں گے۔ یعنی پارٹی کے لیڈروں کو کہا خان صاحب نے کہ بھائی اگر آپ نے اصل اپوزیشن نہ کی اپنی سیاسی قبریں کھود دیں گے۔ ڈر کے گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ 27 کے جلسے میں پوری قوم نکلے، عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے 26ویں آئین ترمیم متعارف کروائی گی، میڈیا کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا گیا ہے، ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمیں کوئی ڈر یا خوف نہیں ہے۔ اور خان نے کہا کہ 27 تاریخ کے جلسے میں پہنچے۔ خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔